بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہمارا باب التیمم جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے، لیکن متبادل بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کو استعمال کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ انسان جو ہے وہ پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا ہلاکت کے اندیشے سے، زخموں کی وجہ سے۔ تو اگر اس کو پانی دستیاب نہیں ہے یا وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے وہ تیمم کرے گا۔ اب وہ تیمم جو ہے انشاءاللہ وہ حد سے اصغر سے بھی کافی ہو جائے گا اور حد سے اکبر سے بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان پر غسل واجب تھا تو بھی وہ تیمم جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے تو پھر غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اس سے اگلی احادیث جو ہیں وہ پڑھیں گے جن میں تیمم کے دیگر مسائل جو ہیں ان کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث معروف صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ یہ سابقون الاولون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہوتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے تھے اور ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو، اسلام کو، دین کی محبت کو تھامے رکھا۔ اذیتیں اور تکلیفیں جو ہیں آپ برداشت کرتے رہے۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر دوبارہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ غزوہ بدر سمیت بہت سارے مارکوں میں، بلکہ جب تک آپ زندہ رہے سب مارکوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے شمولیت اختیار کی۔ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ چنانچہ 36 ہجری میں صفین کا مارکہ جو ہے وہ واقع ہوا، جس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں میں ایک باغی اور سرکش گروہ تھا جس نے ان کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی۔ تو معروف صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا پہلے ہی آپ کو بتلا دیا تھا۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ سفر میں تھے، جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا، تو انہوں نے چوپایوں کی طرح مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم پر جو ہے وہ مٹی لگ جائے اور میں پاک ہو جاؤں۔ اور جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ تیمم کر لیتے، اور تیمم اتنا ہی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ آپ کو تیمم ہی کافی تھا۔ پورے جسم پر مٹی ملنا یا مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہونا یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وعن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حاجت ایک کام کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا۔ فاجنبت، پس میں جنبی ہو گیا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی۔ فلم اجد الماء، تو میں نے پانی نہیں پایا، چونکہ صحرا کے سفر ہوتے تھے اور پانی جو ہے بہت قلیل وہاں پہ ملتا تھا۔ تو پانی جب نہیں ملا، کہتے ہیں جی فتمرغت، تو میں لوٹ پوٹ ہو گیا،
فی الصعیدی مٹی میں، کما جیسا کہ تتمرغ الدابۃ چوپایا جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے کئی جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مٹی کے اندر لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ اکیلے تھے، صحرا کا سفر تھا، تو ریت بھی دستیاب تھی، تو تنہائی سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور آپ نے کپڑے اتارے اور مٹی کے اندر لیٹنا شروع کر دیا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذالک لہ، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی یہ قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انما یکفی کا، آپ کو اتنا ہی کافی تھا، ان تقولا، کہ آپ کرتے بیدئی کا ہاقدہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح۔ تو یہاں تقولا جو ہے یہ تفعلا کے معنی میں ہے، کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے، یعنی اس طرح آپ تیمم کر لیتے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا۔ ثم ضربا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین پر، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ مارا۔ ثم مسح، پھر آپ نے مسح کیا، الشمال علی الیمین، بائیں ہاتھ کا دائیں پر، یعنی آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں پر ملا، تاکہ وہ جو مٹی زیادہ لگ گئی ہے وہ جو ہے اڑ جائے یا گر جائے۔ اور اس کے بعد وظاہری کفیہ، اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی باہر والی سائڈ پر جو ہے وہ مسح کیا، وجہہ، اور اپنے چہرے کا مسح کیا۔ تو اس میں ترتیب جو ہے، ترتیب بیان نہیں ہوئی ہے، ترتیب جو ہے وہ اگلی حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ مسلم کے ہیں، یعنی بخاری مسلم دونوں کے میں موجود ہے، لیکن یہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ وفی روایت للبخاری کی، اور بخاری کی روایت میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، وضرب، اور آپ نے مارا، بکفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، الارض، زمین پر۔ پھر کیا کیا، ونفخ فیہما، پھر آپ نے ان دونوں میں پھونک مارا۔ تو گویا کہ مسح، یہ تیمم کرنے کے دوران ہتھیلیوں میں پھونک مارنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارا، پھر آپ نے کیا کیا، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ نے مسح کیا ان دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، وجہہ، اپنے چہرے کا۔ تو پہلے چہرے کا مسح کیا جائے گا، وکفیہ، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی باہر والی سائڈ جو ہے، اندرونی سائڈ نہیں، اندرونی سائڈ تو پہلے ہی زمین پر مار دی جاتی ہے، تو پہلے دائیں ہاتھ کا اور پھر بائیں ہاتھ کا۔ تو اس حدیث سے ہمیں تیمم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تیمم کرنا جو ہے، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر ماریں گے، پھر ان میں پھونک ماریں گے، پھر ان ہاتھوں کو چہرے پر، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کی باہر والی سائڈ پر۔ تو تیمم اتنا ہی ہوگا۔ تیمم کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سارے اعضاء وضو کو دھویا جاتا ہے، تمام اعضاء وضو کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جائے، یعنی پوری کوہنیوں پر بھی، سر پر بھی، کانوں پر بھی، پاؤں پر بھی، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ بس یہی دو اعضاء جو ہیں، چہرہ اور ہتھیلیوں کی بیک سائڈ، اس کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے اور اس کو تیمم کرنا پڑ گیا ہے تو وہ بھی اتنا ہی تیمم کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غسل میں چونکہ پورے جسم کو دھونا ہوتا ہے لہذا میں پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ مٹی مل لوں، جس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی یہ قیاس کر لیا تھا، لیکن اگر نص موجود ہو، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہو، تو وہاں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ
نے جو کر لیا وہ تو خیر لا علمی میں جہالت میں کر لیا، لیکن آئندہ سے آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے صرف اتنا ہی تیمم کر لینا ہے، آپ نے اپنے سارے اعضاء کو یا پورے جسم کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس سے ہمیں بہت سارے احکام و مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے کسی دوسرے شخص کو بھیج سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تیمم اس وقت جائز ہوگا جب پانی موجود نہ ہو، کیونکہ اس حدیث میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ فلم اجد الماء، میں نے پانی نہیں پایا۔ اگر پانی مل جائے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، پانی مل جائے یا پانی کو استعمال آدمی نہ کر سکتا ہو، پانی نہ ملے یا پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو تو پھر تیمم جائز ہے، ورنہ تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ حدیث بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور وہ اپنے اجتہاد کے اندر غلطی کر لیتا ہے تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اور اگر اس کو اجتہادی غلطی معلوم ہو جائے تو جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں اس سے اعادہ لازم نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو اس طرح نماز پڑھی ہے آپ وہ دوبارہ پڑھیں، جو ایک دفعہ نماز پڑھ لی، جو عمل ثابت ہو گیا، اس کو لٹایا نہیں جائے گا۔ تیمم جو ہے یہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں کے لیے ہے، باخلاف وضو کے۔ وضو صرف حد سے اصغر کے لیے ہے، حالانکہ وضو کے اندر اعضاء کو زیادہ دھویا جاتا ہے، لیکن وضو صرف حد سے اصغر کے لیے ہے۔ وضو جو ہے وہ غسل سے کافی نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص جو ہے پانی استعمال کر سکتا ہے یا پانی دستیاب ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ وضو کر لے اور غسل نہ کرے، پھر اس کو اگر غسل واجب ہے تو غسل ہی کرنا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ چہرہ اور ہاتھوں کے لیے زمین پر صرف ایک ہی دفعہ ہاتھوں کو مارا جائے گا، دوسری دفعہ نہیں مارا جائے گا۔ اگرچہ بعض فقہا یا بعض اہل علم کا یہ موقف پایا جاتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ زمین پر ماریں گے اور چہرے پر مسح کریں گے، پھر دوبارہ ماریں گے اور ہتھیلیوں پر مسح کریں گے، لیکن ایسا کوئی حدیث کے اندر تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جس حدیث کے اندر ایسا تذکرہ موجود ہے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، جس طرح کہ وہ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو چونکہ ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے اور صحیح ہے بالکل، جبکہ دوسری حدیث جو ہے وہ دیگر کتابوں کے اندر دارقطنی اور دیگر روایات میں ہے، اور پھر اس کے اندر ایک راوی بھی ضعیف پایا جاتا ہے، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جو صحیح ہے، ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر تیمم کرتے ہوئے پورے چہرے کا تیمم کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے وجہہ پورے چہرے کا تذکرہ کیا ہے۔ وجہ جو ہے وہ پورے چہرے کو کہتے ہیں، یعنی چہرہ جتنا جو ہے وہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا ہی چہرہ جو ہے اس کا تیمم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہو تو آدمی جو ہے صرف داڑھی کے اوپر سائڈ پر جو ہے وہ ہاتھ مار دے، درمیان والا حصہ چھوڑ دے، بلکہ سر کے شروع سے لے کر اوپر سے بالوں، سر کے بالوں سے لے کر چہرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اگر داڑھی موجود ہے تو پھر داڑھی سمیت پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، چہرے کے بعض حصے کا یا آدھے حصے کا نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ نے ہاتھوں کو مٹی پر مار لیا تو اس کے بعد اس میں پھونک مارنا مشروع ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پھونک اس لیے ماری جائے کیونکہ ہاتھوں پہ مٹی یا غبار زیادہ لگ چکی ہوتی ہے، تو لہذا تیمم کرتے ہوئے ہاتھوں پہ غبار کا لگنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ تیمم کر رہے ہیں جہاں پر گرد و غبار ہے ہی نہیں، مثلا آپ کہتے ہیں جی ہم دیوار پہ ہاتھ مارتے ہیں تو لیکن آپ کے ہاتھوں کو گرد و غبار نہیں لگی ہے تو وہ کافی نہیں ہوگی، ہاتھوں کو غبار لگنا ضروری ہے، کیونکہ غبار لگے گی تو آپ اس کو جھاڑنے کے لیے پھونک ماریں گے۔ تیمم میں ترتیب جو ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا سب سے پہلے چہرے کا مسح کرے، یعنی ہاتھوں کو جب مارا آپ نے زمین میں ان میں پھونک مار لیا تو سب سے پہلے چہرے کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے یا بھول کر اس ترتیب کو آگے پیچھے کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے
معافی ہے، وہ قابل معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مٹی کے علاوہ دوسری اشیاء، پتھر، ماربل، دیوار، قالین، وہاں پر اگر اتنی مٹی جمی ہوئی ہو یا اتنی گرد و غبار موجود ہو کہ آپ وہاں پر ہاتھ ماریں تو آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے، تو بھی اس سے تیمم جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ مٹی سے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ صاف شفاف نفیس چیزیں ہوں، وہاں پر گرد و غبار نہ ہو جو آپ کے ہاتھوں کو لگ سکے، تو پھر آپ اسے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پانی کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آپ کو نہ ملے تو پھر تیمم بھی ساقط ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اب وہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ مٹی بھی دستیاب نہیں ہے، تو پھر آپ سے تیمم بھی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ایسی جب حالات بن جائیں، ایسی صورتحال بن جائے، تو اس میں واضح بات ہے کہ آپ ہر وقت یا مسلسل تو جہاز میں نہیں رہیں گے، سفر کرنے سے پہلے آدمی نماز پڑھ لے یا پھر بعد میں جا کر دو نمازوں کو اکٹھا کر لے۔ اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں تیمم میں 2 دفعہ ہاتھوں کو مٹی پر، زمین پر مارنے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم، تیمم جو ہے ضربتان، وہ 2 ضربیں ہیں، یعنی 2 دفعہ مارنا ہے۔ ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ چہرے کے لیے مارنا ہے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے مارنا ہے، الی المرفقین، کوہنیوں تک۔ اب اس حدیث میں کوہنیوں تک کا تذکرہ ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں علی بن ظبیان، وہ ضعیف ہے، ان کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے اس کی سند میں نیچے جا کر۔ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل اوپر والی جو صحیح حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر کی، جو بخاری مسلم کی اور صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر موجود ہے، اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر پانی موجود ہو تو تیمم کرنا درست نہیں۔ تیمم جو ہے پانی کی موجودگی میں نہیں ہوتا ہے، پانی موجود نہ ہو یا آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے ہوں تو ان دونوں شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے تیمم کرنا جو ہے وہ درست ہوگا، ورنہ تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعید، مٹی، مٹی سے تیمم کرنا، وضوء المؤمن، یہ مومن بندے کا وضو ہے، المسلمی، مسلمان مومن بندے کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، اگرچہ وہ 10 سال بھی پانی نہ پائے، یعنی جب تک یہ عذر موجود ہے پانی نہ ہونے کا، تب تک وہ اس سے تیمم کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو تیمم ہے، جب یہ وضو کا متبادل ہے، تو جب تک وضو نہ ٹوٹے یا تیمم والا وضو نہ ٹوٹے، آپ اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک وضو سے آپ متعدد نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی آپ اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، ابھی تک پھر آپ کا وضو ناقض وضو پیشاب پخانے سے یا ہوا خارج ہونے سے نہیں ٹوٹا یا نیند سے نہیں ٹوٹا، تو آپ اس سے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جتنی نمازیں بھی آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں اتنی ہی نمازیں آپ ایک تیمم سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ وضو کا متبادل ہے تو وہ ان تمام نمازوں یا اتنے اوقات کے لیے کارآمد ہے جتنے اوقات کے لیے وضو کارآمد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، اگرچہ وہ پانی نہ پائے 10 سال تک، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پھر جب وہ پانی کو پا لے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے، یعنی پانی کے ہوتے ہوئے پھر تیمم نہ کرے۔
وَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اس پانی کو ڈال لے اپنی جلد پر، یعنی پھر وہ وضو کر کے ہی نماز پڑھے، پھر وہ تیمم نہ کرے۔ رواہ البزار، اس روایت کو امام بزار نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن قطان، اور ابن القطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن امام دارقطنی نے اس کو مرسل صحیح قرار دیا ہے، کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عن ابی ذر نحوہ، اور امام ترمذی نے بھی امام یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت جو ہے وہ روایت کی ہے۔ وصححہ والحاکم ایضا، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے چند ایک اہم نکات ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے، اور کسی بھی زمین کے حصے سے تیمم کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر ظاہری طور پر نجاست نظر آ جائے، پیشاب پخانہ وہاں پر پڑا ہو، تو وہاں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، لیکن باقی ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے۔ پھر جو نقطہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ پانی جب تک نہ ملے آپ تیمم کر سکتے ہیں، بے شک اس کا زمانہ لمبا ہی کیوں نہ ہو جائے، بے شک 10 سال تک پانی نہ ملے، تو یہ صرف بطور مبالغہ کہ 10 سال کا تذکرہ ہے، ورنہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پھر آج کے دور میں جو سفر ہے اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو پانی دستیاب نہ ہو، سڑکوں پر سفر کیا جاتا ہے، اور سڑکوں کے کنارے بے شمار جو ہیں وہ پٹرول پمپ یا اس طرح کر کے بہت سارے ہوٹلز اور بہت سارے ایسے مقامات موجود ہوتے ہیں جہاں پر پانی دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی کیفیت ایسی بن جائے قحط سالی کی اللہ نہ کرے، تو پھر آپ اتنی دیر بھی اور اتنا لمبا عرصہ بھی آپ تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جو دیگر احادیث سے بھی معلوم ہوئی اور اس سے بھی معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہوگا، لہذا جب پانی موجود نہ ہو یا اس پر کوئی شخص قادر نہ ہو تو تیمم مشروع ہے، ورنہ تیمم جو ہے وہ مشروع نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، خرج رجلان فی سفر، نکلے دو آدمی سفر میں، فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، فتیمما، تو انہوں نے تیمم کر لیا، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فصلیا، تو ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر انہوں نے پانی کو پا لیا نماز کے وقت میں ہی، یعنی نماز پڑھ کر جب وہ آگے چلے، کچھ تھوڑا سفر کیا تو نماز کا وقت ابھی باقی تھا اور ان کو پانی مل گیا، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، پس لٹایا ان دونوں میں سے ایک نے نماز کو بھی اور وضو کو بھی، یعنی ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، تو اس نے یہ سوچا کہ اب نماز کا وقت تو ہے اور ہمیں پانی بھی مل گیا ہے، لہٰذا میں دوبارہ سے نماز پڑھ لیتا ہوں، وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، لیکن دوسرے بندے نے نماز نہیں لٹائی، وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، اور دوسرے بندے نے نماز نہیں لٹائی، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ، تو یہ قصہ آپ کے گوش گزار کیا، آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ بتایا، فقال للذی، تو آپ نے اس شخص سے کہا، لم یعد، جس نے نماز کو نہیں لٹایا تھا، کہ اصبت السنہ، آپ نے سنت کو پا لیا ہے، یعنی سنت طریقہ یہی ہے کہ جب پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور پھر اس نماز کو لٹایا بھی نہیں جائے گا، جس طرح کے پیچھے عمار بن یاسر کی روایت میں تذکرہ گزرا ہے کہ جب آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، دوبارہ آپ کو پانی مل بھی جائے
تو آپ سے اس نماز کو لوٹانے کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ وقال للآخر، اور دوسرے شخص سے کہا جس نے 2 دفعہ نماز پڑھی تھی، اس کو کہا لقل اجر مرتین، کہ آپ کو 2 اجر ملے گا۔ یعنی آپ نے غلط کسی کو بھی نہیں کہا۔ اب اس نے چونکہ دوبارہ نماز پڑھی تھی تو واضح بات ہے کہ ایک نماز تو اس کی فرض ہو گئی، اور جب اس نے دوبارہ نماز پڑھی تو وہ نماز ضائع تو نہیں جائے گی، تو وہ اس کی نفلی ہو گئی۔ لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ وہ نماز نہ پڑھتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، جب آدمی نماز پڑھنے لگے اور اس کو پتا ہو کہ میرے ارد گرد پانی موجود نہیں ہے قریب قریب، تو پھر اس کو دور تک پانی تلاش کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو، بلکہ اس کو چاہیے کہ بآسانی پانی دستیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو، بظاہر وہ دیکھ رہا ہو کہ ارد گرد قریب قریب پانی نہیں ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، اور جب اس نے نماز ادا کر لی تو اس پر نماز لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی جائز تھا۔ اب یہ 2 شخص تھے، دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا، ان دونوں نے اجتہاد کیا۔ ایک شخص جو ہے اس نے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، اور ایک شخص جو ہے اس نے پہلی نماز پر ہی اکتفا کیا اور اس نے نماز نہیں دہرائی۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی صحیح قرار دیا۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ دوسری بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک صحیح ہو، دونوں ہی صحیح ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کی جائے، کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے درپیش ہو، تو پہلے اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دونوں بندے بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا دونوں ایک بات کے 2 مختلف پہلو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کا مقصد یا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر آدمی ان کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو ان میں جمع اور تطبیق جو ہے وہ فوری طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس پر آپ جو ہیں سختی کریں یا کہیں کہ نہیں بس ایک بندہ ہی ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے پھر لڑائی جھگڑے جو ہیں اس سے فتنہ اور فساد برپا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اجتہاد جو ہے آج بھی اہل علم اور علماء جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں، آج بھی ان کو اجتہاد کر کے ہی مسائل جو ہیں وہ اخذ کرنے چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تقلید عامی کے لیے تو تقلید کسی حد تک اہل علم گنجائش دیتے ہیں کہ ایک عامی شخص جو ہے وہ واضح بات ہے وہ اپنے علماء سے ہی مسئلہ پوچھ کر جو ہے اس پر عمل کرے گا، وہ خود اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اب علماء جو ہیں وہ بھی تقلید کرنا شروع کر دیں جی ہم تو صرف ایک خاص مکتب فکر کے یا خاص مسلک کے مقلد ہیں، اور جو اس مسلک میں مسئلہ آئے گا بے شک ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کے خلاف بھی بات علم میں آ جائے تو ہم نے صرف اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایسی تقلید جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس سے حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور حلم اور بردباری جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کو، اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو سرزنش نہیں فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک بندے نے مخلص ہو کر اجتہاد کیا ہے، اگر تو اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد درست نہیں ہے، وہ غلطی پر بھی ہے، تو بھی اس کو 11 اجر ضرور ملے گا۔ پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلاں عبادت جو ہے وہ میرے ذمے واجب ہے اور میں نے اس کو بجا لانا ہے، تو وہ عبادت بجا لانے سے اس کو اجر ملے گا۔ اب جس شخص نے پہلے نماز پڑھ لی تھی، اگرچہ اس کی نماز تو اس کو کفایت کر گئی تھی، دوبارہ اس کے اوپر نماز پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ میں دوبارہ نماز پڑھنا میرے اوپر لازم ہے، اور اس نے پھر نماز پڑھ لی، تو اب اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے لیے 2 اجر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یا بغیر اجتہاد کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل جو ہے میرے اوپر ابھی لازم ہے، میں نے نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے، اگرچہ وہ اس کے اوپر لازم نہ ہو،
تو اگر وہ اس عمل کو بجا لائے گا تو وہ اجر کا باعث ہوگا اس کے لیے۔ لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جب آدمی ان میں بغیر دلیل کے، یعنی دلیل کوئی نہیں ہے، آدمی ان کو اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیتا ہے، تو وہ پھر بدعت کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی عمل کو اپنے اوپر لازم سمجھنے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ان کے اوپر تو فرض نماز کا معاملہ تھا، تو فرض نماز جو ہے وہ تو ہر کسی کے ذمہ لازم ہے۔ پھر اس حدیث سے ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو جس نے ایک ہی نماز پڑھی اس کو کہا کہ اسبت سنہ، آپ نے سنت کو پا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کو پانا جو ہے یہ کثرت عمل سے افضل اور بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی نے کسی عمل میں تخفیف، یا جیسے سفر کے اندر نماز میں تخفیف ہے، آسانی کے لیے کچھ احکام ہمیں بتائے ہیں، تو ہمیں اس پر سنت پر عمل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم زیادہ عمل کریں۔ تو سنت پر عمل کرنا اور اللہ کی دی ہوئی گنجائشوں اور رخصتوں پر عمل کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر انتہائی اہم اور افضل عمل ہے، بجائے اس کے کہ آدمی کہے جی میں نے تو سفر میں ساری نماز پڑھنی ہے، میں نے تو سفر کے اندر جو ہے وہ جمع نہیں کرنی، الگ الگ کر کے پڑھوں گا، تو یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ عمل کرنے سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے، بے شک آپ نے عمل تھوڑا کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے۔ متعلقہ جو مسائل یا احکام احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اگر ان سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کاشف عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دو نمازوں کا ہے، جو انہوں نے دو نمازیں پڑھی تھی، ایک کو دوہرا اجر ملا تھا اور ایک کو وہ سنت والا اجر ملا تھا، تو اگر لوگ وہ تو ویسے تو یہ ہے نا کہ اگر پانی بعد میں مل بھی جائے تو نماز نہیں دہرانی، لیکن اگر فرض کریں اگر لوگ یہ کام کرتے ہیں، مطلب پانی مل جائے تو نماز دہراتے ہیں اسی نیت سے کہ ہمیں دوہرا اجر ملے گا، تو یہ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو دوہرا اجر ہے نا، یہ دو نمازیں پڑھنے سے تو ملے گا، لیکن سنت پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے وہ ایک دفعہ نماز پڑھنے سے ہی دوہرے سے بھی زیادہ مل جائے، اسی لیے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک دفعہ نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق پڑھنا، اس سے آپ کو اس سے بھی زیادہ اجر مل جائے گا۔ جی اور یہ جو آپ نے بتایا کہ جب پانی بھی نہ ہو اور مٹی بھی نہ موجود ہو تو تیمم ثابت ہو جائے گی، تو اگر ایسا کوئی کیس ہو جس میں جو مٹی ہو وہ ناپاک ہو تو اس میں پاک بھی مٹی یہ ہوگا؟ استعمال نہیں کریں گے، مٹی پاک ہی استعمال کریں گے، ناپاک مٹی استعمال کر کے تو آپ اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے۔ چلیں جی انشاءاللہ ہم ابھی کلاس کلوز کرتے ہیں، تو نیکسٹ کلاس کے لیے مجھے ذرا 5 سے 10 منٹ دیجیے، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں۔ تو بس آپ اپنے جو ہوم ورک ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اسائنمنٹس جو ہیں اور پھر پریزنٹیشن، تو ہم کوشش کریں گے 1-2 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے 1-2 لیکچرز کے اندر اندر آپ سب لوگوں سے جو ہے وہ پریزنٹیشن کروا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔